السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ شدید اور خطرناک طغیانی کا ریلا آ رہا ہے۔ اوپر کی طرف بہت میंہ برسا تھا اور وہ پہاڑی علاقہ تھا جس کی طغیانی بہت ہی تیز ہوا کرتی تھی۔ اونٹ اور گھوڑے شاید اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یہی جانور بڑے آرام اور اطمینان سے دریا میں سے گزر جایا کرتے تھے، مگر بارش میں وہ دریا میں بدک رہے تھے، حالانکہ پانی گہرا نہیں تھا۔ اچانک دریا بپھر گیا۔ اونچی اونچی لہریں کسی کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آ گئیں۔ دریا کے کنارے ڈوب گئے، پانی گہرا ہو گیا۔ پیدل چلنے والے ڈوبنے لگے تو وہ تیرنے لگے۔ اونٹوں نے واویلا بپا کر دیا۔ قافلہ دریا میں بکھر گیا۔ دوسرا کنارہ دور تو نہیں تھا، لیکن طغیانی جو بڑھتی جا رہی تھی آگے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر قافلے والوں کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا۔ عیسائی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ تبریز کہیں قریب تھا۔ اس نے چیخ سن لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اونٹ جس پر عیسائی لڑکی سوار تھی طغیانی کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ طغیانی نے اسے گرا دیا۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھی لڑکی دریا میں جا پڑی۔ طغیانی کا یہ عالم تھا کہ کبھی لہریں اوپر کو اٹھتی اور گرتی تھیں اور کبھی بھنور بن جاتی تھی۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ اگر تبریز قریب نہ ہوتا تو لڑکی کی چیخ کوئی بھی نہ سن سکتا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا سیدھا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن طغیانی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ تبریز نے لڑکی کو پانی میں گرتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو دریا کے رخ میں ڈال دیا، لیکن گھوڑا اتنی تیزی سے تیر نہیں سکتا تھا۔ تبریز گھوڑے سے کود گیا اور بہت تیزی سے تیرتا لڑکی کے پیچھے گیا۔ ایک لہر نے لڑکی کو اوپر اٹھایا اور تبریز نے دیکھ لیا۔ طغیانی کا زور بھی تھا اور تبریز کے جوان بازوؤں کی قوت بھی تھی کہ اس نے تھوڑی ہی دور لڑکی کو جا پکڑا۔ وہ ابھی ڈوبی نہیں تھی، لیکن وہ تیر بھی نہیں رہی تھی۔ تبریز کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی کوشش میں پانی انہیں بہت آگے لے گیا۔ تبریز نے اسے اپنے اوپر ڈالا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ لڑکی دوبارہ اس کی پیٹھ سے لڑک گئی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اگر تبریز کے جسم میں طاقت اور دل میں بے خوفی نہ ہوتی تو وہ لڑکی کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرتا۔ طغیانی کا زور اور اس کا شور حوصلے پست کر رہا تھا۔ جس جگہ سے قافلہ دریا میں اترا تھا وہاں سے کم و بیش 2 میل دور تبریز لڑکی کو سنبھالے کنارے سے جا لگا۔ وہاں چٹانیں تھیں۔ بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ تبریز نے لڑکی کو ایک چپٹی چٹان پر لٹایا۔ وہ زندہ تھی، ہوش میں نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بے ہوش کو کس طرح ہوش میں لایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی بے ہوشی میں از خود ہی پیڑ کے بل ہو گئی۔ پیڑ پر زور پڑا تو منہ سے دریا کا پانی نکلنے لگا۔ تبریز نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو بہت سا پانی منہ کے راستے باہر نکل آیا۔ اس نے اور زور سے دبایا، پہلووں سے بھی پیٹ کو دبایا۔ اس سے لڑکی کا پیٹ پانی سے خالی ہو گیا۔ گھٹا پھٹنے لگی۔ بارش کا زور کم ہو گیا اور کچھ روشنی بھی ہو گئی۔ تبریز نے لڑکی کو سیدھا کیا۔ لڑکی نے ذرا سی آنکھ کھولی اور بند کر لی۔ تبریز کا جسم شل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا دریا میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ دریا سے نکل گیا ہوگا۔ تبریز کو معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے کا انجام کیا ہوا۔ تبریز کی تھکن کم ہو گئی تھی۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ اسے خیال آیا کہ رات آ رہی ہے اور پناہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ اسے امید تھی کہ یہ چٹانی علاقہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گفت غار مل جائے گی۔ لمبی مسافت کے مسافر مٹی کے ٹیلوں اور ریتلی چٹانوں میں غاریں بنائے رکھتے تھے جو دوسرے مسافروں کے بھی کام آتی تھی۔ اس نے لڑکی کو پیٹھ پر ڈالا اور 2 چٹانوں کے درمیان چل پڑا۔ پناہ ملنے کا اسے یقین نہیں تھا، امید تھی۔ وہ دل میں خدا سے مدد مانگتا چلا جا رہا تھا، کچھ ادھر ادھر گھومتے پھرتے۔ وہ ایک کشادہ سی جگہ جا پہنچا جہاں ایک چٹان کے ساتھ اسے 3-4 اونٹ کھڑے نظر آئے۔ یہ کسی مسافر کے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان پر زینے وغیرہ نہیں تھی۔ اونٹوں تک گیا تو اسے آوازیں سنائی دیں۔ ادھر دیکھا تو چٹان میں اسے ایک فراخ اور اونچا دھانا نظر آیا۔ اس میں 13-14 سال عمر کے 2 لڑکے کھڑے تھے۔ وہ دونوں بارش میں دوڑے آئے۔ تم دریا سے نکل کر آئے ہو؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ وہاں آ جاؤ، بہت اچھی جگہ ہے۔ وہ جگہ واقعی بہت اچھی تھی۔ چٹان بھربھری تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مسافروں یا قریب کہیں رہنے والے گٹریوں نے اسے کاٹ کاٹ کر کمرہ بنا دیا ہے۔ یہ ایک کشادہ گفت تھی، اندر سے بالکل خشک تھی۔ لڑکوں نے وہاں آگ بھی جلا رکھی تھی۔
تبریز نے لڑکی کو فرش پر ڈال دیا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک طرف خشک گھاس اور درختوں کی خشک ٹہنیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تبریز نے لڑکوں سے پوچھا۔ ہمارا گھر دریا کے پار ہے، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ ہم کبھی کبھی اونٹوں کو ادھر لے آتے ہیں۔ گھاس تو ادھر بھی بہت ہے، لیکن ہم یہاں کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور اونٹوں کو بھی چرنے چگنے کے لیے ساتھ لے آتے ہیں۔ ایک جگہ سے دریا چوڑا ہے، وہاں پانی ہمارے گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ آج بھی ہم آ گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ یہیں آگ جلا کر کھیلتے رہے۔ گھر کس طرح جاؤ گے؟ تبریز نے پوچھا۔ دریا چڑھا ہوا ہے۔ اس دریا کا زور زیادہ دیر نہیں رہتا، ایک لڑکے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں طغیانی میں خطرہ نہیں ہوتا، پانی پھیل جاتا ہے۔ بارش تھم گئی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ لڑکے اپنے اونٹوں کو لے کر چلے گئے۔ تبریز نے ان سے مدد نہ مانگی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ لڑکی کو اٹھا کر ان کے گاؤں چلا جائے۔ لڑکوں کے جانے کے بعد اس نے آگ پر خشک ٹہنیاں پھینکی۔ شعلہ اٹھا تو اس نے اپنا کرتا اتارا جو گلے سے ٹخنوں تک لمبا تھا، اسے آگ پر خشک کرنے لگا۔ وہ دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ خدا نے اسے ایسی طوفانی بارش میں ان لڑکوں کو آگ جلانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس دوران لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا تاثر نظر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تبریز کو دیکھا تو اس کا منہ دہشت سے کھل گیا۔ تبریز نے اپنا چوگا نما کرتا اتار رکھا تھا اور طغیانی کے مٹیالے اور گدلے پانی نے اس کے بالوں اور چہرے کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ ڈرو نہیں، تبریز نے کہا۔ مجھے پہچانتی نہیں ہو؟ میں تمہارا ہمسفر تھا۔ مگر تم مسلمان ہو۔ لڑکی اٹھ بیٹھی اور بولی۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے جانے دو۔ جاؤ، تبریز نے کہا، چلی جاؤ۔ وہ اٹھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ گف کے باہر ایک قدم رکھا تو باہر تاریک رات کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اندر آگ کی روشنی تھی۔ اس نے گھوم کر تبریز کو دیکھا جو ٹہنیوں کی آگ کی روشنی میں پراسرار سا انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ ایک دو قدم آگے آ کر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئی اور بے بسی سے تبریز کو دیکھنے لگی۔ تمہاری نسبت مجھے وہ گھوڑا زیادہ عزیز تھا جسے میں نے دریا میں چھوڑا اور تمہیں ڈوبنے سے بچایا، تبریز نے کہا۔ میری قیمت 20 گھوڑوں سے زیادہ ہے، لڑکی نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ تم نے مجھ جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مجھے ذلیل و خوار کر کے بیچ ڈالو گے، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ مجھے خدا روک سکتا ہے، تبریز نے کہا، اور خدا نے مجھے روک رکھا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ میں نے تمہیں اس طغیانی سے بچایا ہے جس میں اونٹ اوندا ہو گیا تھا۔ پھر یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں سر پر چھت پر جلتی ہوئی آگ مل گئی۔ میں نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے۔ یہ آگ 2 لڑکے جلا کے گئے ہیں، وہ فرشتے تھے۔ میں اپنے مذہب کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تم اس لیے ڈرتی ہو کہ تمہارا مذہب باطل ہے، اور تم اس لیے ڈرتی ہو کہ تمہاری نگاہ اپنے جسم پر ہے جو بہت دلکش ہے، اور تمہاری نظر میں اپنا چہرہ ہے جو بہت حسین ہے۔ میری نگاہ میری اپنی روح پر ہے جو تمہارے جسم سے زیادہ دلکش اور تمہارے چہرے سے زیادہ حسین ہے۔ میں جانتا ہوں تھوڑی دیر بعد تم مجھے اپنا جسم پیش کر کے کہو گی کہ مجھے منزل پر پہنچا دو۔ کان کھول کر سن لو، میں اپنی روح کو ناپاک نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل میں یہ خرافات ڈالنے کی کوشش نہ کرو کہ میں نے تم جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تبریز کے بولنے کے انداز میں کوئی ایسا تاثر تھا جس نے لڑکی کے ہونٹ سی دیے، اور وہ حیرت اور خوف سے بھری ہوئی آنکھوں سے تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ تبریز کی باتوں میں جو خلوص اور عزم تھا وہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ آگ کے قریب سرکا ہو، تبریز نے کہا۔ وہ کرتا آگ پر خشک کر رہا تھا۔ لڑکی یوں سرک کر آگ کے قریب ہو گئی جیسے اس میں حکم عدولی کی جرت نہیں تھی۔ تبریز نے کرتے کا ایک سرا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پکڑو اور آگ کے اوپر رکھو۔ اس نے کرتے کو دوسری طرف سے پکڑے رکھا اور دونوں کرتے کو آگ پر ہلانے جلانے لگے۔ لڑکی کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ کرتا خشک ہو جائے تو تم پہن لینا، پھر تمہارے کپڑے خشک کر لیں گے۔ نہیں، لڑکی نے گھبرا کر کہا، میں اپنے کپڑے نہیں اتاروں گی۔ تم اپنی کھال بھی اتار کر آگ پر رکھ دو گی، تبریز نے کہا۔ میرے فرض کے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرو لڑکی۔ میں تم پر ثابت کروں گا کہ وحشی مسلمان ہوتے ہیں یا عیسائی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں
کہ تم کتنی پاک دامن ہو، تم میری پناہ میں ہو، میں تمہیں کوئی سخت بات نہیں کر سکتا، تم عورت ہو، میرا مذہب حکم دیتا ہے کہ مجبور عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تم نے مجھے کس طرح طغیانی سے نکالا تھا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا باقی لوگ پار ہو گئے تھے؟ تبریز نے اسے تفصیل سے بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ اسے باقی لوگوں کے متعلق بالکل معلوم نہیں۔ لڑکی کا ڈر دور نہ ہوا، کچھ کم ہو گیا تھا اور اس کی جسمانی حالت بھی اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ تبریز کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ حمص جا رہی ہے۔ وہ دونوں اس علاقے سے نقل مکانی کر کے آ رہے تھے جو مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا۔ حمص میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ لڑکی اپنے باپ کے لیے پریشان تھی۔ قافلہ طغیانی میں سے نکل گیا تھا، کوئی کہیں جا کنارے لگا، کوئی کہیں جا لگا۔ وہ ایک دوسرے کو پکارتے اکٹھے ہونے لگے۔ لڑکی اور تبریز ان میں نہیں تھے۔ وہ اونٹ بھی لاپتہ تھا جس پر لڑکی سوار تھی، اور تبریز کا گھوڑا کنارے لگ گیا تھا۔ وہ دور کھڑا تھا۔ قافلے کا ایک آدمی اسے پکڑ لایا اور سب نے یقین سے کہہ دیا کہ حمص کا اتنا خوبصورت جوان جو راستے میں قافلے سے ملا تھا گھوڑے سے گر کر ڈوب گیا ہے۔ تبریز کا تو کسی کو دکھ نہیں تھا۔ لڑکی کے غم میں اس کا بوڑھا باپ، 2 عیسائی اور 1 یہودی نڈال ہوئے جا رہے تھے۔ وہ آگے جانے کی بجائے دریا کے کنارے دور تک جانے کی سوچ رہے تھے۔ قافلے کے کچھ اور لوگ کہتے تھے کہ بیکار ہیں، وہ ڈوب گئی ہوگی۔ وہ چاروں سوار ہوئے اور دریا کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت تبریز لڑکی کو طغیانی سے نکال چکا تھا اور اسے چپٹی چٹان پر لٹا کر اس کے پیٹ سے پانی خالی کر رہا تھا۔ وہاں دریا کا موڑ تھا، چٹانیں بھی تھیں، اس لیے لڑکی کی تلاش میں آنے والے تبریز اور لڑکی کو دیکھ نہ سکے۔ وہ جب اس جگہ آئے اس وقت تبریز لڑکی کو پیٹھ پر اٹھائے چٹانوں کے اندر چلا گیا تھا۔ تلاش کرنے والے آگے نکل گئے، وہ پھر واپس نہیں آئے۔ سورج غروب ہو گیا تو حمص کے راستے پر ہو لیے۔ اتنی قیمتی لڑکی ضائع کرنے پر انہوں نے ہمیں سزائے موت نہ دی تو ہم سمجھیں گے کہ وہ بہت ہی رحم دل ہو گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا۔ کیا جواب دو گے کہ وہ کس طرح ڈوبی؟ کہہ دیں گے کہ طغیانی میں اس نے منمانی کی، یہودی نے کہا۔ کہتی تھی کہ الگ اونٹ پر دریا پار کروں گی۔ اس نے ضد کی اور طغیانی کا زور اسے ہم سے دور لے گیا۔ وہ دریا سے نکل آتی تو ہمیں مل جاتی، مر گئی ہے۔ جو جی میں آئے کہو، ایک عیسائی نے کہا۔ ہماری یہ کوتاہی بھی بخش دی جائے تو کیا تم سب کو افسوس نہیں کہ اتنی کارآمد لڑکی ضائع ہو گئی ہے؟ دوسری لڑکی لاتے 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگے گا۔ میں نے کئی بار مشورہ دیا تھا کہ اس کام کے لیے 2 لڑکیوں کی ضرورت ہے، بوڑھے نے کہا۔ حمص کے مسلمان جوش سے پھٹے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ وہ جو جنگی تربیت حاصل کر رہے ہیں وہ کوئی جذباتی یا وقتی جوش نہیں۔ میں نے ان کی تربیت بہت غور سے دیکھی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ شبخون اور چھاپے مارنے کی باقاعدہ تربیت ہے۔ میں نے ان کے 4 استاد دیکھے ہیں، وہ قاہرہ سے بھیجے گئے ہیں یا دمشق سے۔ وہ ماہر چھاپہ مار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہماری حکمرانی میں ہوتے تو ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح جنگی تربیت لیتے ہیں۔ ایک عیسائی نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں یہ اپنی تربیت مکمل کر لیں گے؟ یہودی نے کہا۔ ہم انہیں آپس میں ٹکرا دیں گے۔ اسی مقصد کے لیے میں اس لڑکی کو دمشق سے لا رہا تھا، بوڑھے نے کہا۔ حمص میں فساد پیدا کرنے کا کام مجھے سونپا گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا نام لیا تھا۔ انہوں نے مجھے ہی حکم دیا کہ لڑکی کے باپ بن جاؤ اور حمص لے جاؤ۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ نقل مکانی کر رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنی اس خفیہ مہم کے متعلق باتیں کرتے جا رہے تھے جس کے لیے انہیں حمص جانا تھا۔ بوڑھا صلیبیوں کا تجربہ کار جاسوس تھا اور نفسیاتی تخریب کاری کا ماہر۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، مسلمان تو ہر جگہ جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دمشق میں نور الدین زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو باقاعدہ جنگی تربیت دے رہی ہے۔ بستی بستی میں یہ جوش دیکھنے میں آیا ہے، مگر حمص اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہاں مسلمانوں کے چھاپہ ماروں کو اڈا نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایک خفیہ منصوبہ ہے، اسے کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ حمص سرحد پر ہے، یہودی نے کہا۔ اگر مسلمانوں نے یہاں اڈا بنا لیا تو ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں کے مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر دیا جائے اور ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا، بوڑھے نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے بہت افواہیں پھیلائی ہیں، مگر مسلمان ان پر کان نہیں دھرتے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے
کہ ان کے خطیب کا ان پر بہت اثر ہے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جنگی تربیت اسی کی ہدایات کے مطابق ہو رہی ہے۔ مجھے حمص نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم لڑکی گم کر بیٹھے ہیں۔ میں اب اس لیے وہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ خطیب کو دیکھوں کہ وہ کون ہے، اور کیا وہ عالم ہے یا کوئی فوجی کماندار۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے اور تم سب کو حمص کے عیسائی اور یہودی گھرانوں میں سے 1 یا 2 لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے جو اس مہم میں ہماری مدد کر سکیں۔ تم جانتے ہو لڑکیوں کو کیا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں یہ دمشق میں بھی بتایا تھا کہ یہاں کے مسلمان ایمان کے پکے ہیں، ایک عیسائی نے کہا۔ ابھی تک ہم کسی ایک کو بھی خرید نہیں سکے۔ میں ساری عمر اس دریا پر لعنت بھیجتا رہوں گا جس نے ہمیں ویرا سے محروم کر دیا ہے۔ میرا نام ویرا ہے، لڑکی نے تبریز کے پوچھنے پر بتایا۔ ہم غریب لوگ ہیں۔ مسلمانوں نے دمشق میں ہمارا جینا محال کر دیا تھا۔ خدا غریب کی بیٹی کو حسن نہ دے۔ بڑے بڑے امیر مجھے خریدنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک نے تو مجھے اغوا کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میرا باپ مجھے قاضی کے پاس لے گیا۔ اس نے ہماری فریاد سن لی اور میری حفاظت کا انتظام کر دیا، مگر وہاں حکومت مسلمانوں کی تھی۔ ہم ڈرتے رہے۔ میرے باپ نے یہی بہتر سمجھا کہ دمشق سے نکل ہی جائیں۔ حمص میں ہمارے رشتہ دار ہیں، اب ہم ان کے پاس جا رہے تھے۔ معلوم نہیں میرا باپ زندہ ہوگا یا نہیں۔ کیا تم ایک مظلوم اور مجبور لڑکی پر رحم نہیں کرو گے؟ رات گزرتی جا رہی تھی۔ بوڑھا عیسائی جسے ویرا اپنا باپ کہتی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت دور نکل گیا تھا۔ میرا جامہ خشک ہو گیا ہے، تبریز نے کرتا اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ میں باہر نکل جاتا ہوں، اٹھو، اپنے کپڑے اتارو اور یہ پہن لو، تمہیں سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے گا، پھر اپنے کپڑے خشک کر کے پہن لینا۔ میں تمہارے ہاتھ میں مجبور ہوں، ویرا رندی ہوئی آواز میں بولی۔ میرے ساتھ اس درندے کا ساتھ سلوک نہ کرو جو شکار کو مارنے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھیگے ہوئے کپڑے اتار دو، تبریز نے غصے سے کہا اور باہر کو چل پڑا۔ ویرا نے اسے باہر جاتے اور ایک طرف ہوتے دیکھا۔ وہ اوٹ میں ہو گیا جہاں سے ویرا کو نظر نہیں آتا تھا۔ ویرا نے ذرا آگے ہو کر دیکھا، وہ گف کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ روشنی تبریز کی پیٹھ پر پڑ رہی تھی۔ ویرا نے اپنے فراق کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس نے اندر کمر کے گرد کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے کپڑے میں خنجر اڑسا ہوا تھا۔ ویرا نے خنجر نکال لیا اور دبے پاؤں آگے بڑھی۔ تبریز بے خبر کھڑا تھا۔ ویرا اس سے ایک قدم دور رہ گئی تو اس نے خنجر دائیں طرف کر کے پہلو میں گھونپنے کو وار کیا۔ تبریز بجلی کی تیزی سے گھوما اور لڑکی کے دائیں ہاتھ کی کلائی اتنی زور سے مروڑی کہ لڑکی گھوم گئی اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ تبریز کے بچنے کا باعث یہ تھا کہ وہ جہاں کھڑا تھا وہاں سے چند ہی قدم آگے ایک اور چٹان تھی۔ آگ تبریز کے پیچھے تھی۔ تبریز کو سامنے والی چٹان پر اپنا سایہ نظر آیا۔ اس نے پیچھے نہ دیکھا کیونکہ سائے کا دایاں بازو دائیں کو پھیلا تو اسے خنجر کا سایہ صاف نظر آ گیا۔ ویرا پہلو میں وار کر کے پیٹ چاک کرنا چاہتی تھی۔ سائے کی حرکت دیکھ کر تبریز پیچھے گھوما اور لڑکی کی کلائی پکڑ لی۔ خنجر گرا تو اس نے ویرا کی کلائی چھوڑ کر خنجر اٹھا لیا۔ اس نے نوک لڑکی کی طرف کی تو وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، جو کہو گے مانوں گی، مجھے قتل نہ کرنا۔ میں اس کے سوا تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ کپڑے اتار دو اور میرا کرتا پہن لو۔ تبریز نے حکم کے لہجے میں کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتی۔ میری آنکھیں آگے ہیں، کھوپڑی کے پیچھے نہیں۔ یہ میری روح کی آنکھیں ہیں جن سے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ کیا میں اپنے سامنے تمہارے کپڑے نہیں اتروا سکتا؟ میں تمہیں کپڑوں کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہیں جا کھڑا ہوا۔ ویرا گف کے ایک کونے میں چلی گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا فراق اتارا، پھر زیر جامہ بھی اتار دیا اور تبریز کا کرتا پہن لیا جس میں وہ گردن سے پاؤں تک مستور ہو گئی۔ اس نے تبریز کو آواز دے کر کہا، آ جاؤ۔ تبریز اندر آ گیا۔ ویرا کا فراق اٹھا کر ایک طرف سے اس کے ہاتھ میں دیا اور آگ پر خشک کرنے لگا۔ ویرا اسے کنکھیوں سے دیکھتی رہی۔ تبریز نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ویرا کو اس کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ اس کا دل مان نہیں رہا تھا کہ یہ جوان آدمی اسے بخش دے گا۔ اب تو خنجر بھی اس جوان کے پاس تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے خشک کرتے رہے۔ جب خشک ہو گئے تو تبریز لڑکی کو یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ یہ پہن لو۔ لڑکی نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کپڑے بدلے اور تبریز کو اندر بلا لیا۔
یہ خنجر اپنے پاس رکھو۔ تبریز نے خنجر اس کی طرف پھینک کر کہا، اور سو جاؤ، صبح روانہ ہوں گے۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ویرا نے کہا، یا تم بے حس اور مردہ انسان ہو۔ یہ مجھے تمہاری فوج کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ میں بے حس اور مردہ نہیں۔ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی دشمنی نہیں۔ میں تمہارے ان بادشاہوں کا دشمن ہوں جو میرے وطن پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور جو ہمارے قبلہ اول پر قابض ہو چکے ہیں۔ تمہیں غلط باتیں بتا کر بھڑکایا جا رہا ہے، ویرا نے کہا۔ تم کچھ نہ جاننے والے دیہاتی ہو جسے تم قبلہ اول کہتے ہو۔ وہ دراصل یہودیوں کا معبد ہے، وہ ہیکل سلیمانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو بہت دور تک پھیلانا چاہتا ہے۔ تم جیسے سیدھے سادے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ قبلہ اول اور وہ مسجد ہے۔ ہم اپنے خطیب کے سوا کسی کی بات نہیں سنا کرتے، تبریز نے کہا۔ تم سو جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ مجھے نیند نہیں آئے گی، ویرا نے کہا۔ میں تم سے ڈرتی ہوں، باتیں کرتے رہو۔ تمہارا خطیب ہمس کا رہنے والا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہے؟ ہمس کا رہنے والا ہے، تبریز نے جواب دیا اور اپنا کرتا پہن کر لیٹ گیا۔ ویرا کو جاسوسی اور کردار کشی کی ٹریننگ ملی ہوئی تھی۔ دمشق میں اسے اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور اب اسی مقصد کے لیے اسے ہمس لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے ہمس کے خطیب اور وہاں کے مسلمانوں کے متعلق تبریز سے معلومات لینے کے لیے بہت باتیں کی، لیکن تبریز نے کوئی دلچسپی نہ لی اور بے رخی کا اظہار کرتا رہا۔ ویرا کا جسم ٹوٹا ہوا تھا، وہ اس کوشش میں تھی کہ اسے نیند نہ آئے، مگر اس کی آنکھ لگ گئی۔ ویرا کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر صبح کا دھندلکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، تبریز سجدے میں پڑا تھا۔ وہ سجدے سے اٹھا، پھر سجدہ کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ویرا نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ اسے رات نیند نے نہ سونے کے ارادے کے باوجود دبوچ لیا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ تبریز سے ڈر گئی، لیکن وہ جس حالت میں سوئی تھی اسی حالت میں جاگی، اور اس نے تبریز کو خدا کے حضور سجدے میں پڑے دیکھا۔ اسے وہ خواب سمجھنے لگی۔ مسلمان کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ وحشی قوم ہے، لیکن تبریز جیسا تنومند جوان اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ جس لڑکی نے نازو انداز سے سرکردہ مسلمانوں کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا، اس کے لیے تبریز خواب کی دنیا کا ہی آدمی ہو سکتا تھا۔ ویرا پاک دامن نہیں تھی، بچپن سے اسے ابلیسیت کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کے حسن اور جسم کی کشش کو جادو اثر بنانے کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ جوان ہونے تک بدی اس کی فطرت میں شامل ہو چکی تھی، مگر انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ برسوں کی مسلسل ارک ریزی کے بغیر اس کی اصلیت بدل نہیں سکتی۔ اس پر بحروب چڑھایا جا سکتا ہے۔ ویرا کو طغیانی نے جو پٹخنیاں دی تھیں اور جس طرح موت کے منہ میں پھینکا تھا، اس سے اس کے جذبات اس پر غالب آ گئے۔ وہ طغیانی سے تو زندہ و سلامت نکل آئی تھی، مگر اس کی دہشت سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس کے ساتھ اس پر تبریز کی دہشت گردی طاری ہو گئی تھی۔ اس مسلمان جوان سے اسے اور کوئی ڈر نہیں تھا۔ خوف یہ تھا کہ یہ کوئی خانہ بدوش یا بدو ہوا تو اسے کسی کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ وہ بک جانے کے بعد کی اذیت ناک زندگی سے ڈر رہی تھی۔ رات گزر گئی، تبریز نے اس کے اتنے دلکش جسم کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ وہ بے ہوشی کی نیند سو گئی تو بھی تبریز اس سے دور رہا۔ صبح طلوع ہوئی تو اس کی تھکن ختم ہو چکی تھی اور تبریز کا خوف بھی۔ رات تک وہ اسے گنوار، بے حس اور مردہ سمجھتی رہی تھی۔ اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ تبریز کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ویرا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ شخص براہ راست خدا سے ہم کلام ہو۔ اسے تبریز کے یہ الفاظ یاد آنے لگے کہ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت اور روح پاک ہوتی ہے۔ تب اسے خیال آیا کہ اس کی اپنی نیت پاک نہیں، وہ تبریز کی قوم کے لیے ایک حسین دھوکہ بنی ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے رات کو یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا آپ تبریز کے حوالے کر کے اسے کہے گی کہ اس کے عوض ہمس پہنچا دو۔ اور روح، ویرا کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا جسم روح سے محروم ہے، اور اگر روح ہے بھی تو وہ کردار کی غلاظت میں دب گئی۔ لیکن روح مرا نہیں کرتی۔ ویرا پر جو گزری تھی اس سے اس کی روح بیدار ہو گئی تھی، جو اسے شرمسار کر رہی تھی۔ اسے تبریز کی شکل و صورت بدلی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کی نگاہ میں وہ فرشتہ بن گیا جو خدا سے ہم کلام تھا۔ لڑکی کے آنسو نکل آئے تھے۔ جوں جوں آنسو بہتے گئے اسے ایسے لگا جیسے اس کا وجود تبریز کے وجود میں سماتا جا رہا ہو۔
تبریز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اس گفت میں کوئی اور بھی ہے، یا یہ کہ لڑکی گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس نے بلند آواز سے کہا، خدائے عز و جل، مجھے گناہوں سے دامن پاک رکھنے کی ہمت عطا فرما۔ میری روح کو اتنی پاکیزگی عطا فرما کہ تیری اتنی خوبصورت امانت کو خیانت کے بغیر منزل تک پہنچا سکوں۔ تیرا یہ بندہ کمزور اور ناتواں ہے، مجھے شیطان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرما۔ تبریز فرشتہ نہیں تھا، وہ انسانی فطرت کی کمزوریوں سے پناہ مانگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور گھوم کر دیکھا۔ ویرا اسے دیکھ رہی تھی، اس کے رخساروں پر آنسو بہے جا رہے تھے۔ تبریز اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، لڑکی نے کوئی حرکت نہ کی۔ باہر جاؤ، تبریز نے اسے کہا، اس طرف صاف پانی کا چشمہ ہے، منہ دھو آؤ۔ اس نے اپنے سر پر لپیٹا ہوا موٹے کپڑے کا گز بھر لمبا چوڑا رومال اتار کر اسے دیتے ہوئے کہا، منہ اچھی طرح دھو اور بالوں کو بھی جھاڑ پونچھ لو۔ میں تمہیں اسی روپ میں تمہارے رشتہ داروں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جس طرح تم طغیانی میں گرنے سے پہلے تھی۔ ویرا اس کے ہاتھ سے رومال لے کر ایسے انداز سے باہر نکل گئی جیسے گونگا اور بہرا بچہ کسی کے اشارے پر چل پڑا ہو۔ تبریز کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ گھوڑے کے ساتھ بندھا تھا۔ اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ویرا کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ویرا منہ سر دھو کر واپس آئی تو تبریز کو یوں دھچکا سا لگا جیسے کسی نے اسے کانٹا چبھو دیا ہو۔ اس سے پہلے ویرا کے بال مٹی سے اٹے ہوئے اور جڑے ہوئے تھے، چہرے کا بھی یہی حال تھا۔ اب بال اور چہرہ دھل گئے تو تبریز جیسے اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ ایسے تلسماتی بالوں کو کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکا تھا۔ دور دراز رہنے والے دیہاتی نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ اتنا ملائم اور آنکھوں میں ایسی دلکشی اسے حیران کر رہی تھی۔ تبریز اس تبریز کے ہاتھ سے نکلنے لگا جو کچھ دیر پہلے خدا کے حضور کھڑا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں خالی پیٹ سفر کرنا پڑے گا، چلو۔ وہ اٹھنے لگا تو ویرا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، ذرا دیر بیٹھو، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ تبریز رات بھر اس لڑکی کے لیے دہشت بنا رہا تھا۔ اب اس کی ذہنی کیفیت یہ تھی جیسے یہ لڑکی اس پر غالب آ گئی ہو۔ کچھ کہے بغیر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا۔ تم جب خدا کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو خدا تمہیں نظر آ رہا تھا؟ خدا ہمیں نظر نہیں آیا کرتا، تبریز نے کہا، میں عالم نہیں، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ خدا نظر آئے بغیر کس طرح اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ خدا میری باتیں، میری دعائیں سن لیتا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ خدا تھا جس نے تمہیں اپنی قوت دی کہ تم نے مجھے طغیانی سے نکال لیا؟ ویرا نے پوچھا۔ ہمیں خطیب نے بتایا ہے کہ روح پاک ہو تو خدا ہر مشکل میں مدد دیتا ہے، تبریز نے جواب دیا۔ اگر میں اس ارادے سے تمہیں بچانے کی کوشش کرتا کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہیں بچا کر کہیں لے بھاگوں گا تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈوب جاتا، مگر میری روح پاک نہیں ہے، ویرا نے دکھیارے سے لہجے میں کہا۔ خدا نے میری مدد کیوں کی؟ مجھے ڈوبنے سے کیوں بچایا ہے؟ ہمت چل کے خطیب سے پوچھیں گے، تبریز نے کہا، مجھ میں اتنی عقل نہیں۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔